ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ حضرت والا نے فرمایا مشکل باتیں کرنا اور محض جد و جہد کرنا مجاہدہ نہیں، مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں۔ مثلا کسی بزرگ کی جد و جہد سے خدمت کرنا آسان، بلکہ بعض اوقات نفسانیت یعنی نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے، مگر اس سے تھوڑی محنت مشقت کا کام جس میں نفس کے خلاف کرنا عار سمجھتا ہو مجاہدہ ہوگا۔ سیکشن درس قرآن، عنوان انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ گزشتہ رکوع میں بنی اسرائیل کی اہم خرابیوں کا اجمالی تذکرہ تھا۔ اس رکوع کی اس آیت نمبر 47 سے آیت 121 تک بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور خرابیوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے ان پر ہونے والے انعامات کا مفصل تذکرہ ہے، پھر اس کے مقابلے میں ان کی طرف سے ان انعامات کی ناشکری اور کجروی کو بیان کیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، گزشتہ آیات میں صبر و استقامت اور نماز جیسی عظیم عبادت سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا حصول عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر حالت میں قلب کا جماؤ اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز جیسی عبادت ادا کرنا لوگوں پر بھاری لگتا ہے۔ اس لیے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بنی اسرائیل کو وہ تمام نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی تھیں۔ التی انعمت علیکم، آیت 47 سے 121 تک اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان انعامات اور خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر کی گئی، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً ان کی ناشکری کی۔ چنانچہ ان آیات میں انعامات کے ضمن میں بنی اسرائیل کی ناشکری پر مبنی 3 بڑی خرابیاں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ 1، فرعونوں کے غلام بننے کے زمانے سے بنی اسرائیل دین حق کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے مرض میں مبتلا رہے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلامی سے نجات اور آزادی اور حریت کی نعمت دی تھی۔ اس سے متعلق ان کے حالات و واقعات ان آیات کے شروع حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ 2، اس کے بعد ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایسے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ باوجود بڑی دینی اور دنیاوی ترقیات حاصل کر لینے کے وہ سرکشی اور تکبر کے اس مرض سے شفایاب نہیں ہو سکے، انہوں نے ان خرابیوں سے نجات حاصل نہیں کی۔ اس سے متعلق بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 3، بنی اسرائیل کی یہ خرابیاں بیان کر کے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ان بد اخلاقیوں سے اجتناب برتیں اور ان کے ساتھ میل جول ختم کریں، ان سے کسی خیر اور بھلائی کی امید نہ رکھیں، اپنے کاموں میں انہیں شریک نہ بنائیں۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انسانی معاشروں کے امور میں سے کسی کام میں ان کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل پر معاشی حوالے سے نعمتوں کا تذکرہ اور ان کی ناشکری کے واقعات بیان کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ اب دنیا کی رہنمائی کے قابل نہیں رہے۔ دنیا میں انسانی سماج 2 بنیادی دائروں میں ترقیات کرتا ہے۔ ایک معاشی حوالے سے انسانی احتیاجات کی تکمیل کے بہترین ترقی یافتہ نظام کا وجود پذیر ہونا، اس حوالے سے ہر طرح کی نعمتوں کا حاصل ہونا۔ دوسرا، سیاسی حوالے سے حکومت اور اقتدار کا حاصل ہونا۔ معاشی اور سیاسی طاقت سے ہی انسانی معاشرے ترقیات کی منازل طے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان دونوں انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ معاشی حوالے سے نعمتوں کا تذکرہ اس جملے میں کیا گیا ہے، اور سیاسی حوالے سے ان کی فضیلت کا بیان آیت کے آخری حصے میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر جاہ و مرتبت اور حکومت و سیاست کے حوالے سے برتری عطا کی گئی تھی۔ عالمین سے مراد تمام امتیں اور اقوام ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے وجود سے لے کر قرآن حکیم کے نزول تک دنیا میں ان کو فضیلت حاصل رہی۔
قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنی سیاسی اور معاشی تاریخ محفوظ کر لیتی ہیں۔ وہ تاریخی حوالے سے انسانی معاشروں میں موجود افکار و خیالات اور سیرت و کردار کو نکھارنے کا سلیقہ اور طریقہ اپناتی ہیں۔ بنی اسرائیل دنیا میں ایک ایسی منفرد قوم رہی ہے کہ جس کی تاریخ تورات اور انجیل کے ذریعے سے محفوظ کی گئی تھی۔ انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی کتابوں نے ان کی تاریخ کی حفاظت کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں زوال سے دوچار ہوئی تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے زیر اثر انہوں نے دوبارہ اپنی سیاسی اور معاشی قوت پیدا کر لی اور اقوام عالم پر افضلیت حاصل کر لی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب پیدا کیا تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہان میں۔ القرآن۔ بنی اسرائیل کو اس حوالے سے فضیلت حاصل ہے کہ تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے۔ ہر نبی نے آ کر اس قوم کی تاریخ کو دوبارہ یاد کرایا اور انہیں اللہ سے جوڑ کر دنیا میں ترقیات کا راستہ دکھایا۔ سیاسی حوالے سے ان میں بادشاہ اور حکمران پیدا کیے گئے جنہوں نے اس قوم کی سیاسی طاقت کو چار چاند لگائے۔ الغرض تقریباً نصف پارے کے قریب ان آیات یعنی 47 سے لے کر 121 تک میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ہمہ جہتی انعامات اور دیگر اقوام پر فضیلت سے متعلق واقعات اور بنی اسرائیل کی طرف سے وجود میں آنے والے تکبر، غرور اور باطنی امراض بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ اب اس دور میں وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اقوام عالم کی قیادت کر سکیں اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس دور میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے اساس پر ایک ایسی نئی جماعت بنانا ضروری ہے جو دین حق کو تسلیم کر کے اس کے غلبے کے لیے ہمہ جہتی کردار ادا کرے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان والدین کی نافرمانی کی سزا، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابی بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من ادرک والدیہ او احدہما ثم دخل النار من بعد ذلك فابعدہ اللہ واستحقہ۔ حضرت ابی بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو ان میں سے اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 18928۔ مندرجہ بالا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس خدمت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ بروئے کار لائے، مالی ضرورت کا لحاظ رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت، سکون، خوشی اور آسانی کا باعث بنے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا حکم دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی عادت احسان مندی کی بنے۔ اگر کوئی شخص اپنے اولین محسنین کا خیال نہیں رکھتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اخلاق بہت برے ہیں۔ جب وہ اپنے محسنین کا بدلہ چکانا بھی نہیں جانتا تو اس سے کسی اور کے لیے قربانی دینے اور اظہار کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ گویا ماں باپ کی خدمت اور ان کے احترام سے روگردانی کرنے والا اپنے عمل سے اپنی اخلاقی بگاڑ کی نشاندہی خود کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ تا دم زیست رحم والا ہوتا ہے۔ اس لیے والدین سے بد اخلاقی کا مرتکب کسی رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ مسند احمد اور نسائی۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام انسانی رشتوں اور اپنے محسنین کا احترام سکھاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تربیت اور عمدہ اخلاق کی پرورش کی بنیادیں گھر کے ماحول سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی سے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ جو اپنے گھر قریبی رشتہ داروں اور محسنین کا خیال رکھنے والا ہو، ایسے آدمی سے دیگر اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی بنا پہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے انسان کے عمدہ اخلاق کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ عصر حاضر میں اس مضمون کی مثال یہ ہے کہ مغربی یورپ نے خاندانی نظام کو ختم کیا
تو اس سے انسانی مزاجوں میں سفاکیت اور اخلاقی گراوٹ نے جنم لیا۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت حباب بن منذر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت حباب بن منذر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے قبل ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ آپ نے تمام غزوات اور معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ بدر میں قبیلہ خزرج کا علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر اترے تو حضرت حباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم الہی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی رائے ہے۔ تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ یہ جگہ درست نہیں ہے، ہمیں پانی کے پاس اترنا چاہیے اور تمام کنوؤں پر قبضہ کر کے ایک حوض بنا لینا چاہیے تاکہ ہمارے لشکر میں پانی کی قلت نہ ہو اور دشمن تنگی سے پریشان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حباب صحیح کہتے ہیں، اور تمام لشکر کو لے کر بدر کے کنویں پر ڈیرا ڈال دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حباب اپنے علاقے کے زمینی وسائل، پانی اور دیگر اشیاء کو سیاسی، معاشی، معاشرتی اور فوجی نقطہ نظر سے استعمال کا بھرپور شعور رکھتے تھے۔ حضرت حباب عرب کے جغرافیے اور اپنے علاقے و دھرتی کے استعمال کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ ہر دور میں جیو پولیٹیکل نوعیتوں پر عبور اور دسترس رکھنے والے لوگ ہی اپنی توانائیوں کا درست استعمال کر کے ترقیات کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ جنگ میں دشمن کی طاقت کو بغیر ہتھیار کمزور کرنے کی حضرت حباب کی تدابیر اور تجاویز ان کی بیدار مغزی کی علامات ہیں۔ آپ کی اس اجتہادی رائے میں وزن تھا۔ اس کی اہمیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے بجائے اسے قبول کیا اور اسی پر فیصلہ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حباب کی رائے کی تائید کی کہ ان کی رائے بڑی اچھی رائے ہے۔ احد کی جنگ میں قریش کا لشکر جب ذوالحلیفہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جاسوس بھیجے اور ان کے بعد حضرت حباب کو روانہ کیا تو انہوں نے تمام لشکر میں گھوم کر درست معلومات اور مختلف خبریں باہم پہنچائیں اور دشمن کی تعداد اور قوت کا صحیح اندازہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس جنگ میں بھی قبیلہ خزرج کا علم آپ کے پاس تھا۔ اس غزوے میں جب مسلمان مشکلات سے دوچار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 صحابہ اکرام، 8 مہاجر اور 7 انصار ڈٹے رہے۔ ان میں سے ایک حضرت حباب بن منذر بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک بلند پایہ شاعر اور اچھے خطیب تھے۔ آپ کے خطبے میں فصاحت و بلاغت اور زور بیان کے پورے جوہر پائے جاتے تھے۔ حضرت حباب اپنی جماعت میں قومی اور اجتماعی زندگی کے معاملات، دین حق کے شعور اور عقلی و فطری صلاحیتوں کے استعمال کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 50 سال سے اوپر کی عمر میں وفات پائی۔ سیکشن شذرات۔ عنوان نومنتخب امریکی صدر سے وابستہ توقعات کی حقیقت۔ تحریر محمد عباس شاد۔ امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن نئے سال کے آغاز 20 جنوری 2021 کو نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے بعد امریکہ کے نئے صدر کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں سابق صدر ٹرمپ کی جگہ براجمان ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا صدر صرف امریکہ کے لیے ہی اہم نہیں ہوتا، پوری دنیا کی پالیسیوں پر اثر انداز امریکی نظام کا نمائندہ اپنی اہمیت کے سبب دنیا بھر میں مختلف حوالوں سے زیر بحث رہتا ہے۔ جب بھی امریکہ میں نئے انتخابات کے نتیجے میں امریکی صدر کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ دنیا بھر میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ امریکہ کے نئے صدر کی کیا پالیسیاں ہوں گی، وہ دنیا پر کتنے اثر انداز ہوں گے۔ خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک اپنے اپنے ملکوں اور خطوں کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے ان کے خطے اور ملک میں کون کون سی نئی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس میں عموماً اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ امریکہ کے سرمایہ داری نظام میں صدر کی حیثیت سرمایہ داروں کے ایک خدمت گزار کی ہوتی ہے۔ ہر امیدوار کے پیچھے سرمایہ داروں کے بڑے گروپ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنے پسندیدہ امیدوار پر سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔
جس نظام کی بھی بنیاد انسانی احتیاجات و ضروریات کے الرغم سرمایہ کے مفادات کے تابع ہوتی ہیں، ان کی مشترکہ اساس انسانیت دشمنی ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنی قومی اور بین الاقوامی پالیسیاں اپنی بقا اور سرمایہ کے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر بناتا اور قائم رکھتا ہے۔ اسے انہی پالیسیوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے۔ ایک صدر اس نظام میں سرمایہ داروں کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور بس۔ تیسری دنیا کے لوگوں کی امیدیں خوش فہمی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان ممالک میں معمولی تبدیلیاں بھی دراصل کروٹ بدلتے نئے حالات کے سرمایہ دارانہ نظام سے ہم آہنگ تقاضے ہوتے ہیں، جنہیں نظام اپنے تحفظ کے لیے پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے، جنہیں خوشنما بنا کر وقت کا تقاضا باور کرایا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کا وقت کے حقیقی تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امریکی انتخابات کا نتیجہ آ جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا امریکہ کے صدر کی تبدیلی سے امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس بارے میں پاکستان کے باشعور حلقوں کی ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے کہ صدر ڈیموکریٹ کا آئے یا ریپبلکن کا، یا موجودہ صورتحال میں ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن آ رہے ہیں۔ امریکہ کی داخلہ اور خصوصاً خارجہ پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ توقعات ہیں وہ جتنی مرضی قائم کر لی جائیں۔ گزشتہ 4 سالوں سے جو بہت زیادہ امیدیں قائم کی گئی تھیں، اس کے عملی مظاہر بھی سامنے ہیں۔ جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ دراصل امریکہ کا نظام اصل طاقت ہے، جس کی انتظامیہ ایجنسیاں اور تھنک ٹینک مل کر اپنے سرمایہ داری نظام کے حق میں کم از کم 50 برس آگے کی پالیسیاں اور منصوبہ بندی بنا چھوڑتے ہیں، جس پر ہر نئے آنے والے کو عمل درآمد کروانا ہوتا ہے۔ انتخابات میں صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں اور چہرے بدلنے سے سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ دار دنیا کے ماتحت ہر سطح کے انتخاب کی طرح امریکی صدارتی انتخاب بھی ایک فریب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس میں اس نظام کے انداتا سرمایہ دار دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اس نظام کے ہر سطح کے انتخابات کے جوئے میں جتے امیدوار بھی انتخابی مہم کے درمیان جذباتی نعروں سے عوام کو کھلا دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے ہاں امیدواروں کے پوسٹروں پر نصر من اللہ و فتح قریب، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش والے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں جیسے نعروں سے ان کے خون کو گرمانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سارے کھیل سے انہی سرمایہ کے خداؤں کی چاکری کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا پر برطانوی امپیریلزم کی گرفت ڈھیلی پڑنے کے بعد جب سے امریکی استعماری نظام نے اس کی جگہ سنبھالی ہے، تاریخ کی گواہ ہے، اس امریکی امپیریلزم نے دنیا کو تضادات، جنگوں اور بھوک کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی اس کے کامیاب امیدواروں سے دودھ اور شہد کی نہریں چلانے کے وعدوں پر امیدیں باندھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے سوا کچھ نہیں۔ امریکہ میں موجودہ تبدیلی سے وابستہ پاکستانی توقعات کے حوالے سے اصل اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ امریکہ کے نظام کی ترجیحات کے تابع رہی ہے، جس پر ہمارے ملک کا ماضی گواہ ہے۔ جب انہیں سوویت یونین کے خلاف ہمارے کردار کی ضرورت تھی تو مذہب کے نام پر ہم سے جہاد کروایا گیا، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو امن کے نام پر ساری بساط لپیٹ دی گئی۔ اسی جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے وہی قومیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو اپنے نظام میں خود مختار ہوتی ہیں۔ تابع محض قوموں کو تو کسی نہ کسی سے نتھی رہنا پڑتا ہے۔ اب پاکستان میں ضرورت اس امر پر سوچنے کی ہے کہ ہم کس طرح اپنا خود مختار قومی نظام قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں آزاد قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادانہ قومی فیصلے کر سکیں اور بین الاقوامی حوالے سے کردار ادا کر سکیں۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ، عنوان اخلاق اربع کے حصول کا عملی طریقہ کار، حصہ دوم، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک اخلاق اربع کے حصول کی عملی تدبیر کا تعلق ہے تو اس بارے میں عمدہ ترین بات یہ ہے کہ انسان ایسے افعال، اعمال اور چیزیں اختیار کرے کہ جن سے انسانی نفس میں مطلوبہ خلق پیدا ہو جائے، جو اس خلق پر متنبہ کریں، اس پر برانگیختہ کریں
اور ابھاریں۔ وہ ایسے اعمال و افعال اور اشیاء ہوں کہ اس خلق اور ان کے درمیان عادتاً لازم و ملزوم کا تعلق ہو، یا یہ کہ جبلی مناسبت کے طور پر ایسے اعمال و افعال کرنے سے اس خلق کو حاصل کرنے کا غالب گمان ہو۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ 1، مثلاً انسان جب اپنے نفس میں غصہ اور غضب پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور غضب کی حالت کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہتا ہے، تو جس پر غصہ اتارنا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی کسی گالی کو یاد کرتا ہے، اور انسان اس خیال کے آنے پر اسے پیش آنے والی غیرت اور شرم کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے تو اس پر غیظ و غضب طاری ہو جاتا ہے۔ 2، اسی طرح مثلاً میت پر رونے والی عورت جب غم سے نڈھال ہو کر رونا چاہتی ہے تو اپنے دل میں میت کی عمدہ باتوں کو یاد کرتی اور اس کا خیال ذہن میں باندھتی ہے۔ اس موقع پر وہ میت کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتی ہے تو اس پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ 3، ایسے ہی وہ آدمی جو اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس سے متعلق جنسی جذبات اور حرکات و سکنات کا اظہار کرتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری ایسی مثالیں اور نظائر ہیں کہ جو ایسے آدمی پر مخفی نہیں ہیں جو اس بات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان چاروں اخلاق یعنی طہارت، اخبات، سماحت، عدالت میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کے بھی اسباب اور دواعی ہیں۔ اس سلسلے میں اخلاق اربعہ سے متعلق امور کی پہچان میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حدث یعنی عدم طہارت کے اسباب۔ حدث کے اسباب یہ ہیں: دل کا پست خیالات اور سفلی حالت سے بھرا ہوا ہونا، مثلاً 1، شہوت پورا کرنے کے لیے عورتوں سے جماع اور مباشرت کی حالت یاد رکھنا۔ 2، خفیہ طور پر دل میں حق تبارک و تعالی اور دین حق کی مخالفت کا موجود ہونا۔ 3، اس طرح ملائے اعلیٰ کی لعنت کا اس انسان کا احاطہ کیے رکھنا۔ 4، معدے میں تینوں فضلات پیشاب، پخانہ اور ریح وغیرہ کے تقاضے کا ہونا۔ 5، بدن پر میل کچیل، بغلوں کی بدبو، ناک میں فضلات کا جمع ہونا۔ 6، بغلوں اور زیر ناف کے بالوں کا بڑھا ہوا ہونا۔ 7، کپڑوں اور بدن کا نجاستوں سے لتھڑا ہوا ہونا۔ 8، انسانی حواس یعنی آنکھ، کان وغیرہ کا سفلی حالات سے بھرا ہوا ہونا، جیسا کہ گندی چیزوں کو دیکھنا، شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، جانوروں کے جنسی ملاپ کو دیکھنا، مرد اور عورت کے جنسی تعلق پر گہری نظر رکھنا۔ 9، فرشتوں اور نیک لوگوں پر لعن طعن کرنا۔ 10، لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنا۔ 1، طہارت کے اسباب۔ 1، حدث کے اسباب کی تمام بری باتوں کو ختم کرنا اور ان کا ازالہ کرنا۔ 2، ان بری عادتوں کی مخالفت پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ 3، اچھی عادات میں ایسی پختگی کو استعمال میں لانا کہ جس سے انتہائی درجے کی صفائی ستھرائی حاصل ہو، مثلاً 1 غسل کرنا، 2 وضو کرنا، سوم اچھا اور عمدہ لباس پہننا، 4 خوشبو استعمال کرنا، اس لیے کہ ان اشیاء کا استعمال انسانی نفس میں طہارت کی صفت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ 2، اخبات کے اسباب۔ 1، اپنے نفس کا ایسا مواخذہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تعظیم کی اعلیٰ ترین حالت پیدا ہو۔ 1 اللہ کے سامنے سر جھکا کر قیام کرنا اور سجدہ کرنا۔ 2 اس حالت میں ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا جو اللہ کی مناجات پر دلالت کریں اور اس کے سامنے عجز و انکساری پیدا کرنے کا باعث بنے۔ 2 اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا۔ یہ تمام امور انسانی نفس میں خشوع و خضوع اور اخبات کی صفت پر بہت قوت سے متنبع کرتے ہیں۔ 3 سماحت کے اسباب۔ 1 سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی عادت ڈالنا۔ 2 اپنے پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا۔ 3 پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا اور اس پر اپنے نفس کا مواخذہ کرنا وغیرہ۔ 4 عدالت کے اسباب۔ 1
عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت راشدہ کی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ حفاظت کرنا اور اس کے مطابق عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ واللہ عالم۔ باب طریق اکتساب هذه الخصال و تکمیل ناقصها و رد فاعلها۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان بنو امیہ یورپ میں، حصہ اول۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ملک، جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں اور عرب اس کو اندلس کہتے ہیں، اس ملک پر گاتھ بادشاہی کے عہد میں روڈرک کی حکومت تھی۔ اس عہد میں وہاں کی اقتصادی اور انتظامی حالت بہت خراب تھی۔ یہ لوگ عیسائی تھے، پادریوں کو بڑا عروج حاصل ہو گیا تھا، ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ عام لوگ بہت خستہ حال اور بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھے۔ ادھر بنو امیہ کے ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنا دیا گیا، جس میں طرابلس، تیونس، مراکش اور الجزائر کے علاقے آتے تھے۔ قیروان اس کا مرکز تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے دن التجائیں آئیں کہ اندلس کے باشندوں کو گاتھ بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ ان درخواستوں کے پیچھے شمالی افریقہ کے ایک علاقے کا عیسائی گورنر پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ اسے روڈرک سے سخت دشمنی تھی، اس لیے کہ روڈرک نے اس کی بیٹی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کی درخواست پر موسیٰ بن نصیر نے پہلے اپنے ایک بہادر جرنیل طریف کو ایک فوجی دستے کے ساتھ اندلس بھیجا۔ اس نے کامیاب کارروائی کی۔ اندلس کے جنوب مشرق کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام طریفہ ہے۔ یہ اسی جرنیل کے نام سے منسوب مقام ہے جو اس کی سرگرمیوں کا زندہ گواہ ہے۔ اس کارروائی کے بعد اندلس کے عمومی حالات کا اندازہ ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے تقریباً 5000 فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ طارق ابن زیاد کی سپہ سالاری میں اندلس بھیجا۔ 711 عیسوی کا واقعہ ہے کہ طارق نے جس جگہ سے سمندر پار کیا وہاں سے سمندر کا پاٹ کم تھا۔ اس جگہ کو آج بھی جبل الطارق یا جبرالٹر کہتے ہیں۔ اس نے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی کشتیاں جلا دی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ مجاہدین پر واضح ہو جائے کہ اندلس کو فتح کیے بغیر واپس جانا ناممکن ہے۔ مزید 2000 کی کمک پہنچ گئی۔ 19 جولائی 711 کو دریائے برباط کے کنارے روڈرک کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر اپنی فوج سے خطاب کیا اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے مقابلے میں روڈرک کی فوج بہت زیادہ تھی۔ اس جنگ میں روڈرک کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب کیا۔ اس جنگ نے یورپ بالخصوص اندلس کی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ اس جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے طیطلہ کا رخ کیا جو اندلس کا دارالحکومت تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مسلمان سپہ سالار اور اس کے سپاہیوں کو خوش آمدید کہا، اسلامی فوج کا خیر مقدم کیا جو گاتھ بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات جاری تھی کہ موسیٰ بن نصیر بھی 10,000 غازیوں کے ساتھ 712 عیسوی میں اندلس پہنچ گیا۔ اس طرح تھوڑی مدت میں اندلس کے چھوٹے بڑے شہر فتح ہو گئے۔ سیکشن ملکی معیشت۔ عنوان غذائی پیداوار اور منصوبہ بندی۔ تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ کہا جاتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس شعبے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گزشتہ ادوار میں صوبہ پنجاب سے پورے برصغیر کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً یہ سب فخر کی باتیں ہیں، لیکن فخر کو قائم اور لوگوں کے لیے مفید رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے زیادہ کام کیا جائے۔ کہنے کو تو ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مذہب کے ساتھ اب زرعی بھی ایک رسمی استعارہ بن چکا ہے۔ 2050 عیسوی تک پاکستان کی آبادی 45 کروڑ نفوس پر مشتمل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں پہلے سے غذائی قلت کا شکار آبادی آمدہ 30 سال میں بتدریج ابتر صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
چنانچہ 2025 تک پاکستان میں روزگار کے علاوہ پانی کی قلت بھی انسانی نقل مکانی کی ایک بڑی وجہ بن چکی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1990 سے پاکستان میں ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب آنے والی آفات قریباً دگنی ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے 42% محنت کشوں کا تعلق زراعت سے ہے، جو سالانہ 5 کروڑ 78 لاکھ ایکڑ رقبے پر کام کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس رقبے میں سے 52% زمین مصنوعی آبپاشی کے طریقوں سے سیراب ہوتی ہے، جو کل زرعی پیداوار کا 90% فراہم کرتی ہے۔ ان اعداد و شمار سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ سال 2019 میں پڑنے والی شدید گرمی اور اس کے نتیجے میں زیادہ بارشوں نے پاکستان کے تمام زرعی اعداد و شمار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس پر ترا یہ کہ ہماری افسر شاہی کا رویہ، جو غذائی قلت کے بحران کو مزید گہرا کرنے میں معاونت کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے رویے تو ایسے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ سمجھدار اور مستعد کوئی نہیں، اور زرعی پیداوار میں گراوٹ کے سوال پر موسمیاتی تبدیلیوں اور گزشتہ حکومتوں پر بار ناکامی ڈالنا ایک روایت سی بنتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب دنیا میں اعلیٰ منصوبہ بندی اور انتھک محنت سے زرعی پیداوار میں ناقابل یقین حد تک بہتری لانے کی کئی مثالیں ہیں، لیکن پاکستان سے رقبے اور آبادی میں کئی چھوٹے ملک نیدرلینڈ نے تو کمال ہی کر دیا۔ گلگت بلتستان کے برابر رقبے کا یہ ملک زرعی اجناس میں امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے۔ اس کی یہ ترقی انتھک محنت، اعلیٰ ترین منصوبہ بندی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ممکن ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کا 17% رقبہ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے، جسے ان لوگوں نے سمندر کے ساتھ باندھ کر قابل استعمال بنا لیا ہے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے عقل کے ناخن لینے چاہیے، تحقیق اور ٹیکنالوجی پر مبنی منصوبہ بندی پر توجہ دینی چاہیے، نیدرلینڈ جیسے ملک سے معاونت حاصل کرنے کی حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے، تاکہ من حیث القوم بڑھتی آبادی اور سکڑتے وسائل کے چیلنج سے نبردآزما ہو سکے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان جامع علاقائی معاشی شراکت داری، ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ فرانس کی عالمی نیوز ایجنسی AFP کی 15 نومبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ایک ورچوئل اجلاس کے بعد بحر الکاہل کے 15 ایشیائی ممالک نے دنیا کے سب سے بڑے آزادانہ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے یہ معاہدہ طے پانے میں 8 سال لگے ہیں۔ چین کی قیادت میں اس معاہدے سے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک قائم ہو گیا۔ دنیا کی 2 ارب 20 کروڑ کی آبادی اس معاہدے سے فائدہ اٹھائے گی۔ جامع علاقائی معاشی شراکت داری یعنی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ نامی معاہدے سے رکن ملکوں کی مابین درآمدات اور برآمدات پر عائد ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی، تجارتی ضوابط نرم کیے جائیں گے، کورونا کی وبا سے متاثرہ سپلائی چین یعنی رسد کی ترسیل میں بہتری پیدا ہوگی۔ چین کی قیادت میں قائم ہونے والے اس تجارتی بلاک میں چین کے ساتھ ایشیا پیسیفک، آسیان کے 10 ممالک کے علاوہ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہے۔ چین کی حریف دنیا کی 2 معیشتیں امریکہ اور بھارت آزاد تجارت کے اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ بھارت میں مقامی انڈسٹری کو اس آزاد تجارتی بلاک کا حصہ بننے پر سخت تحفظات رہے ہیں، جس کے باعث حکومت نے خود کو اس معاہدے سے الگ کر لیا تھا۔ بھارت کی زرعی لابی دودھ اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ اگر بھارتی منڈی کو ایشیا پیسیفک ممالک کے لیے کھول دیا گیا تو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور چین جیسے ممالک کی سستی اور بہتر مصنوعات سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب امریکہ عالمی تعاون کے بجائے یک طرفہ فیصلوں کو ترجیح دے رہا ہے، ایشیا میں تجارتی تعاون کے معاہدے فروغ پا رہے ہیں۔ یہ چین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ امریکہ کے برعکس اب بیجنگ عالمی سطح پر آزادانہ تجارت اور باہمی تعاون کی مثال بن کر ابھر رہا ہے۔ جاپان سمیت دیگر ممالک کو امید ہے کہ آگے چل کر بھارت بھی اس تجارتی بلاک کا حصہ بن جائے گا۔ یہ اتحاد دنیا کی کل پیداوار کا 50% حصہ اکیلا پیدا کر رہا ہے۔ 2012 میں بھی یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اسے پذیرائی نہ حاصل ہو سکی، لیکن چینی قیادت مصمم ارادے کے ساتھ مسلسل 8 سال تک اس معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔
ویتنام کو اشتراکیت کا نظریہ اختیار کرنے کی سزا دینے کے لیے امریکہ نے 1959 میں اس پر جنگ مسلط کر دی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی 30 اپریل 1975 عیسوی تک ویتنام کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ اشتراکی حلقے اسے امریکہ کے خلاف جنگ مزاحمت بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں شمالی ویتنام کے اتحادی سوویت اتحاد اور عوامی جمہوریہ چین تھے، جبکہ اشتراکیت کے مخالف اتحادی جنوبی ویتنام کے 7 ریاستہائے متحدہ امریکہ، آسٹریلیا، تھائی لینڈ اور نیوزی لینڈ تھے۔ 15 سالہ طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ کو خطے سے بے دخل ہونا پڑا۔ ویتنام کے خلاف جنگ میں ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے امریکہ نے ساتھ ہی سیاسی محاذ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 8 اگست 1967 کو آسیان نامی تنظیم برائے جنوب مشرقی ایشیائی اقوام دی ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کھڑی کر دی۔ اس کا مقصد ویتنام کے گرد سیاسی دائرہ تنگ کرنا تھا تاکہ اشتراکی نظریات کو خطے میں پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ابتدائی طور پر اس تنظیم میں 5 ممالک شامل تھے: انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، سنگاپور اور تھائی لینڈ۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں برونائی، کمبوڈیا، جنوبی ویتنام، لاؤس اور میانمار بھی اس تنظیم کا حصہ بنتے گئے۔ مشرقی تیمور نے آزاد ہوتے ہی شمولیت کی درخواست دائر کر دی۔ پیپوا نیو گنی بطور مبصر شریک ہوتا رہا۔ شیطان اپنی شیطنت سے باز نہیں آتا۔ اس نے یہاں سے شکست کھانے کے بعد افغانستان میں جنگ کا محاذ کھول دیا۔ امریکہ کو اندیشہ تھا کہ افغانستان میں اشتراکیت کے کامیاب ہونے کی صورت میں اگلا میدان مشرق وسطیٰ ہوگا، جہاں امریکی مفادات کے لیے یہ نظریہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں ہی اسے روکا جا سکے۔ 1979 عیسوی سے 1991 عیسوی اور 2001 عیسوی کی افغان جنگ میں پھر امریکہ ناکام ہوا۔ آج امریکہ افغانستان کو تباہ و برباد کر کے اس کی نوجوان نسل کو مذہب کے نام پر ہلاک کروا کر افغانستان کو ترقی کے عمل سے صدیوں پیچھے دھکیل چکا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہاں اترا تھا پھر ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ اس نے اشتراکیت کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوششیں کی مگر منہ کے بل گرا۔ اس نے بند باندھنے کے لیے جو دیواریں کھڑی کی تھیں آج وہی اس نظریے کے دفاع کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کمزور اور تنگ نظر سوچ کا طاقتور اور اجتماعیت پر مبنی سوچ کے مقابلے میں شکست کھانا لازمی امر ہے۔ وہی آسیان جسے ویتنام کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا، آج چین کی قیادت میں ایشیائی قومیں اپنے قومی تجارتی تقاضوں کی تکمیل اور باہمی اشتراکیت کے فروغ کا ذریعہ بننے جا رہی ہیں۔ سرمایہ داروں کی وضع کردہ حکمت عملی آج انہی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان انبیاء کا مشن انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے۔ رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 6 نومبر 2020 عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں بعثت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور انسانی ہدایت کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ قرار دیا کہ کل انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کیا جائے۔ انسانیت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے، ظلم، ناانصافی، غرور، تکبر اور انسان دشمنی کے رویوں سے انسانیت آزادی حاصل کر لے۔ آج ہم مسلمانوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد دھندلا گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بہت ہی غفلت کا شکار ہیں۔ اعمال کی کثرت پر تو زور ہے اور اعمال بھی ہم عام طور پر اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے بھی ہیں، یعنی نماز جیسا عمل ہم عام طور پر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا دیگر اسلامی رسومات و معاملات طے کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال و افعال کے پیچھے جو مرکزی اور محوری بنیادی فکر اور نظریہ، مقصد اور ہدف ہے وہ ہماری نظروں سے عام طور پر اوجھل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اعمال کثرت سے کرنے کے باوجود ہم ان مقاصد اور اہداف کے حصول میں ناکام ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد بھی سامنے ہو
اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ کی بعثت کے مقاصد اور اہداف بھی واضح ہوں۔ آج جدید سائنٹیفک دور میں مختلف علوم کے حوالے سے انسانی زندگی میں کیے جانے والے اعمال، ان کے ذہنوں میں پنپنے والے افکار، ان کے جسموں سے صادر ہونے والے افعال کا جب ہم علمی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو ہر علم اور اس سے متعلق اعمال و افکار اور افعال و کردار کے پیچھے بنیادی نظریے اور ہدف کو تلاش کرتے ہیں۔ ہر فکر و عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد زندگی ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنسز ہوں، انجینئرنگ ہو، فزکس اور کیمسٹری ہو، حتیٰ کہ تاریخ بھی جو ماضی میں گزر چکی ہے، اس کو بھی ہم فلسفے کے تناظر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں عمل کیا تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما تھا، فلاں نے فلاں افعال اور افکار پیش کیے تو ان افکار کا بنیادی مطمع نظر کیا ہے۔ لیکن جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے بڑے بڑے مفکرین، فلاسفرز، دانشور، واعظین، مقررین، لیکچررز کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں کہ وہ دین کے مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں بس فلاں عمل کیے جاؤ، کسی پر کسی ایک عمل کا غلبہ ہو جائے تو اس کے مطابق وہ عمل سر انجام دیتا رہے، لیکن مقاصد و اہداف کے حصول پر توجہ نہیں۔ جامع دینی نظریہ اور وحدت فکر کی اہمیت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے زمانے تک بڑے بڑے محققین، علماء ربانیین، محدثین، مفسرین، فقہا، مورخین، سیاستدان اور دین کے جتنے بھی اہل علم رہے ہیں، ان کی پوری گفتگو مربوط ہوتی تھی، وہ ایک فکر اور فلسفے کے تحت اور گرد گھومتی تھی۔ آج غلامی کے اس زمانے میں ایسا کیا ہو گیا کہ دین علم پڑھنے والوں کی گفتگو میں انتشار ہے، ان کے افکار بکھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ انتشار دین کے نام پر اپنا تعارف کرانے والے علماء اور مفکرین میں ہے۔ اگر سیاست کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ دین اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ آمریت ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور ون مین شو ہے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ خلافت کا مطلب ایک فرد کی حکمرانی ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی جمہوریت ہے، پھر جمہوریت بھی مخصوص طبقے کی ہے۔ معیشت کے میدان میں آئیں تو جتنے علماء اور جتنے فقہ سے مناسبت رکھنے والے ہیں، ہر ایک کا اپنا معاشی نظام ہے۔ اسی تناظر میں معاشیات پر ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ تو دو بڑے اہم شعبے وہ ہیں جن کے بغیر کوئی انسانی سماج تشکیل پذیر نہیں ہوتا۔ اور اگر افکار کی بات کی جائے تو فلسفہ بھی ہر کسی کا اپنا ہے۔ فلسفہ نماز بھی ہر عالم یا ہر فرقے کا الگ، فلسفہ روزہ بھی الگ، فلسفہ حج بھی الگ، فلسفہ دین بھی الگ۔ یہ انتشار کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد اور اہداف ہیں اور اس کا بنیادی نقطہ ہے، اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ سمجھا ہے، نہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال و افکار اور خیالات کا جائزہ لیا ہے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام مذہبی تعلیمات کا ایک بنیادی فلسفہ اور فکر ہے، ایک بنیادی نظریہ زندگی ہے۔ اسے واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور ان پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں، حق و باطل میں فرق اور تمیز کے لیے ہم نے میزان اور ترازو بھی اتاری ہے، اس کائنات کا ایک توازن بھی قائم کیا ہے جس کے نتیجے میں عدل قائم ہونا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے متعین طور پر نازل کی ہیں، انبیاء مبعوث کیے ہیں۔ ان تمام کا ایک بنیادی ہدف اور مقصد خود اللہ نے واضح کر دیا کہ تمام انسانیت عدل اور انصاف پر قائم ہو جائے۔ عدل بنیادی ہدف ہے۔ اس عدل کا اظہار خالق و مخلوق کے رشتے میں بھی ہو اور انسانوں کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے تمام معاملات، معاہدات، لین دین، سیاسی تعلقات، معاشی اقدامات، فکری خیالات میں بھی عدل و توازن کا بنیادی ہدف پیش نظر رہے، اس سے انحراف نہ ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا انکار بغاوت ہے۔
حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، انبیاء کی اتھارٹی انسانوں پر ایسی حکمرانی ہے کہ جن کی حکومت کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ رسالت کا بنیادی ہدف حکومت قائم کرنا اور سسٹم بنانا ہے، ایسی اتھارٹی کے طور پہ کام کرنا ہے کہ جس کی خلاف ورزی قابل گرفت اور سزا کی مستوجب ہو۔ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اتھارٹی کو، ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جائے تو ریاست ایسے باغیوں کے خلاف اقدامات کا حق رکھتی ہے۔ اپنے زمانے کا ہر رسول اپنے دور کے انسانوں پر اتھارٹی اور حکومت رکھتا ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی دنیا میں سزا کی مستوجب ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی رسالت اور اتھارٹی ایک قوم کی طرف تھی جس قوم میں وہ آئے، اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، لہٰذا اپنی اپنی قوموں کی مخالفت کے نتیجے میں صرف انہی قوموں کو سزا دی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ان کی اتھارٹی ہر انسان پر قائم ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی مشرقی، کوئی مغربی، کوئی یورپی، کوئی امریکی، کوئی ایشیائی، کوئی افریقی، اس سے ماورا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی کیسے قائم ہوگی؟ جو تو اس دین کو قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں وہ امت اجابت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے اپنے آئین، قانون، سیاست، معیشت، سماج، عقیدے اور ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی قائم کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام حکمرانی کو اپنے اپنے معاشروں میں قائم کرنا رسالت اور نبوت کو ماننے کا بنیادی ہدف ہے۔ جو انسان امت دعوت ہیں، یعنی جن کو اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، عقیدے میں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے لیے حضور کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ اپنے داخلی نظام میں عدل و انصاف کا نظام برقرار رکھیں۔ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے بھی ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم، ناانصافی، بددیانتی، بد اخلاقی، انسانیت دشمنی کا نظام برقرار رکھیں۔ ہاں، اگر وہ عدل قائم نہیں کرتے تو ایسے ظالموں کے خلاف سچی جماعت کو اقدامات کرنے ہیں۔ انسانی حقوق کی اساس پر انسانیت کے لیے عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے انسانیت مکرم اور معظم بنائی ہے، کسی مزدور کا استحصال نہیں کیا جا سکتا، کسی کسان اور غریب کے حقوق توڑے نہیں جا سکتے، سوسائٹی میں انسانیت کو بدامنی کے جہنم میں دھکیلا نہیں جا سکتا، تشدد اور قتل و غارت گری مسلط نہیں کی جا سکتی۔ انسانی حقوق پورا کرنا ان غیر مسلموں پر بھی لازمی ہے، اگر وہ یہ حقوق پورے نہیں کرتے تو پھر ان سے قتال ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، مزاحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کم از کم اس دائرے کے اندر تو ضروری ہے کہ اپنے ہی عقیدے کے مطابق، اپنے ہی نظریے کے مطابق انسانی حقوق کو پورا کرو۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قرآن کا نظریہ عدل اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، تمام انسانوں کے لیے عدل قائم کرنے کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلفاء نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام اعمال کیے۔ نماز پڑھائی تو اس ہدف کو سامنے رکھ کر، روزہ رکھا تو عدل کے نتیجے پر۔ کیا آج نماز کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ خلق اور عادت پیدا ہوئی جس سے انسانی معاشرے میں عدل قائم کیا جا سکے؟ کیا ہمارے روزہ رکھنے کے نتیجے میں عدل کا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ ہم نے حج کا اتنا بڑا اجتماع کیا، کیا اس اجتماع سے انسانیت میں عدل قائم کرنے میں کوئی مدد ملی؟ جمعہ کا بڑا اجتماع قائم کیا تو کیا اس اجتماع سے عدل قائم کرنے میں کوئی مدد ملی؟ کوئی نظریہ عدل سامنے آیا؟ 5 وقت ہم نے مسجد میں جماعت قائم کی تو اس جماعت کا نتیجہ عدل کی صورت میں کوئی ظاہر ہوا؟ جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے مقصد کو سمجھا اور صدق دل کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ عدل و انصاف کے نظریے سے تمام اجتماعی اعمال دین نے متعین کیے ہیں۔ آج یہ عدل کا نظریہ زندگی نہیں ہے تو نہ محلے کی مسجد کی جماعت میں وہ رونق ہے اور نہ شہر کی جامع مسجد میں جمعے کی رونق ہے۔ نماز با جماعت کی ادائیگی رسم بن گئی، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیمینار منعقد کیے،
جلسے جلوس نکالے، اس میں مقصد زندگی جو قرآن بیان کر رہا ہے اس پر گفتگو نہیں کی تو ہدف کیسے حاصل ہوگا؟ آج بڑی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اسے سمجھا جائے، اور اس کی اساس پر وہ نظریہ عدل جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اس کے مطابق کردار ادا کیا جائے۔ قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے جس نظریے، مقصد زندگی اور جس ہدف کو بیان کیا ہے، آج مجموعی طور پر ہم اس سے منحرف ہیں۔ اس پر بات چیت نہیں، گفتگو نہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی غفلت ہے کہ کثرت اعمال کے باوجود نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور اس نتیجے کے حصول کے لیے اجتماعیت قائم کرنا، نظم و ضبط قائم کرنا، تنظیم بنانا، سیاسی شعور پیدا کرنا، معاشی اقدامات کرنا، افکار و خیالات کو منظم کرنا، دین کے فہم و تفہیم اس نقطہ نظر سے کرنا ہماری سوسائٹی سے نکل گیا ہے۔ اس غفلت کے ماحول کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی میں ہیں، دوسروں کے تابع ہیں، سیاسی اور معاشی حوالے سے دریوزہ گری کرتے ہیں، کوئی اجتماعی طاقت نہیں بناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی قائم کر کے خود بھی چین اور امن سے رہیں اور انسانیت کے لیے بھی چین اور امن کا راستہ متعین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رسالت اور نبوت کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان غازی القزات مولانا عبدالرزاق خان افغانی، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد اور تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں ایک اور نمایاں نام قاضی القزات مولانا عبدالرزاق خان کا بھی ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے غزنی افغانستان میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ ان کے اساتذہ میں مولانا احمد حسن، مولانا محمد مظہر اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری شامل ہیں۔ جامعہ مظاہر العلوم سے تحصیل علم کے بعد اپنے ہم سبق مولانا احمد الدین چکوالی کے ہمراہ گنگو تشریف لے گئے، جہاں دونوں حضرات نے مل کر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے احادیث کی کتب دوبارہ پڑھی۔ مولانا افغانی مولانا احمد الدین چکوالی کے ہم سبق ہونے کی وجہ سے تحریک ریشمی رومال میں شامل ہوئے اور حضرت شیخ الہند کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ مولانا احمد الدین کی مسجد صوفی مسجد کشمیری بازار لاہور میں قیام پذیر حریت پسندوں کو کابل بھیجنے کے لیے مولانا موصوف سے ہی تعاون لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مالی معاونات اور افرادی قوت کی فراہمی میں دونوں حریت پسندوں کا باہمی تعلق تحریک کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ ٹیم ورک کی صورت میں کام کرنے کے اسلوب کو اختیار کیا گیا تاکہ منظم انداز میں تحریک ریشمی رومال کی معاونت کو جاری رکھا جائے۔ مولانا ممدوح کابل میں بیٹھ کر ساری سرگرمیوں میں برابر کے شریک رہے۔ کابل تشریف لے جانے کے بعد مولانا موصوف کابل یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ ریاضی، حیات اور حدیث کے علاوہ انہیں اسلامی تاریخ اور جغرافیہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ کابل یونیورسٹی میں فلکیات کے موضوع پر لیکچر دیا کرتے تھے۔ افغانستان میں ان دنوں شرعی فیصلوں کے لیے ایک محکمہ میزان التحقیقات الشرعیہ قائم تھا۔ مولانا موصوف کو ان کی قائدانہ صلاحیت اور علمی قابلیت کی بنیاد پر اس محکمے کا رئیس یعنی چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امیر حبیب اللہ خان نے اپنے بیٹے سردار عنایت اللہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر حبیب اللہ خان کے بھائی سردار نصر اللہ خان کے ساتھ بھی مولانا کا اعتماد کا تعلق تھا۔ قاضی عبدالرزاق خان کا شمار افغانستان کی انقلابی پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں کیا جا سکتا ہے۔ اکابرین تحریک شیخ الہند کے موصوف پر اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الہند کے حکم سے کابل تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت سندھی کی اولین کوشش یہی تھی کہ کسی مؤثر طریقے سے امیر افغانستان کے دربار میں رسائی حاصل کر کے تحریک شیخ الہند کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی دوران حضرت سندھی کی ملاقات قاضی عبدالرزاق خان سے ہوئی۔
حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ قاضی عبدالرزاق سے ملاقات کے دوران پرانے علمی دوستوں کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ ہمارے اس سفر سے متعلق ان کے پاس اطلاعات پہلے سے موجود تھیں۔ انہیں جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میرا نام ہی عبید اللہ ہے تو بہت مسرور ہوئے۔ ذاتی ڈائری۔ افغانستان کے نائب السلطنت سردار عنایت اللہ خان سے حضرت سندھی کی پہلی ملاقات کا اہتمام مولانا قاضی عبدالرزاق کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکا تھا۔ 2 گھنٹے کی اس خصوصی ملاقات میں ان 3 افراد کے علاوہ کوئی شریک نہ تھا۔ اسی ملاقات کے دوران نائب السلطنت کا حضرت سندھی پر اعتماد بیٹھ گیا اور انہوں نے حضرت سندھی اور ان کی تحریک کے حق میں ایک خط بھی دیا، جس سے کابل میں موجود انقلابی پارٹی کو کام کرنے میں بہت سہولت حاصل ہو گئی۔ یہی خط بعد میں نائب السلطنت کے واسطے سے اعلیٰ حضرت امیر حبیب اللہ خان شہید کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا۔ مولانا موصوف نے برطانوی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنے شاگردوں کی ذہن سازی بھی کی اور ان میں حریت و آزادی کی روح پھونکی۔ تعلیم و تعلم کے دوران انہیں اس بات پر بھی تیار کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف عملی جد و جہد میں شریک ہوں۔ اس جد و جہد کے دوران 150 قابل اعتماد دوستوں کی ایک جماعت بھی تیار کر لی تھی جو حریت و آزادی کے جذبے سے سرشار تھی۔ برطانیہ کی جانب سے جاری CID کی رپورٹ کے مطابق مولانا قاضی عبدالرزاق سردار نصر اللہ خان کا معتمد خاص ہے۔ سردار اسی کے ذریعے سے سرحد کے دوسرے ممتاز ملاؤں سے خط و کتابت کرتا ہے۔ تمام بڑے ملاؤں کا خاص دوست ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ 1908 میں 150 پیرووں کے ہمراہ برطانیہ کے خلاف غزوے یعنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن امیر نے کسی وجہ سے اسے روک دیا۔ کابل میں ہندوستانی انقلابی پارٹی کا پشت پناہ ہے۔ سرحد پار جتنی بھی برطانیہ کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، ان سب کی ڈور یہی شخص ہلاتا ہے۔ حالیہ قبائلی شورشوں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ ریشمی خطوط کی ڈائریکٹری۔ مولانا قاضی عبدالرزاق کابل میں تقریباً 40 سال تک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ افغانستان میں تمام علماء ان کے براہ راست یا بالواسطہ شاگرد تھے۔ علمی اور حکومتی طبقہ انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ افغانستان میں جدید دور کی تعلیم کو عام کرنے کے حق میں پیش رہے۔ امیر امان اللہ خان کے دور میں ذوف کے باعث سرکاری ملازمت ترک کر کے درس و تدریس کو زیادہ وقت دینے لگے۔ آخری ایام میں زکام و بخار کی کیفیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ نمونیے کی مہلک صورت پیدا ہو گئی۔ 16 رمضان المبارک 1343 ہجری مطابق 11 اپریل 1925 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ نماز جنازہ میں اکابر علماء، اعلیٰ عہدیداران اور وزراء شریک تھے۔ تدفین مولانا موصوف کے آبائی علاقے غزنی میں کی گئی۔ ماہنامہ معارف۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی مساعی کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان: پاکستان کی تعلیم پر برطانوی راج کی پرچھائیں، حصہ اول۔ تحریر: محمد اکمل سومرو، لاہور۔ نو آبادیاتی یعنی کلونیل عہد میں حکمران تاریخ اور زمان سے غافل نہیں ہوتے۔ معاشی و ثقافتی ایجنڈا تاریخ پر دسترس حاصل کرنے اور اس کی تشکیل نو کرنے سے پورا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نو آبادکار یعنی کالونیل طاقت مخصوص بیانیہ رائج کرتی ہے۔ کالونیل عہد میں ہندوستان کی ثقافت، علم و ادب کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے یورپی ثقافت کی کہانی کا متن پیش کیا گیا، جس کے لیے مکالے نے مؤثر کردار ادا کیا۔ مکالے کے یہ جملے: یورپ کی کسی اچھی لائبریری کی الماری میں ایک تختے پر رکھی ہوئی کتابیں ہندوستان اور عرب کے مجموعی سرمایہ علمی پر بھاری ہیں، اور یقین جانیے مجھے کوئی بھی ایسا مستشرق نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہو کہ عربی اور سنسکرت کے شعری سرمایہ کا عظیم یورپین اقوام کی تخلیقات شعری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی انگریزی ادب، تاریخ و ثقافت کو بطور کبیری بیانیہ یہاں رائج کیا گیا، کیونکہ برطانوی انگریزی ادب کے اس قصیدے کے بغیر یورپی ثقافتی بیانیے کا پلاٹ بالکل ادھورا تھا۔ اس لیے انگریزی زبان کو بذریعہ نصاب رائج کیا گیا، جس کے اثرات کی ایک طویل داستان ہے۔ اس تاریخ کو ریاستی سطح پر کریدنے سے کیسے بچایا جائے، برطانیہ نے اس کے لیے ٹھوس اور پائیدار حکمت عملی بنا کر پاکستان میں نافذ کر رکھی ہے۔ اسی پالیسی کو پاولو فریرے کے بینکنگ ایجوکیشن سسٹم کے فلسفے کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔
یعنی علم کو بطور کموڈٹی شاگردوں کے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے جن کے پاس پہلے سے علم موجود نہیں ہوتا۔ یہ کام وہ اساتذہ کرتے ہیں جن کے پاس مخصوص علم ہوتا ہے۔ اساتذہ اس علم کو طلباء میں یوں منتقل کرتے ہیں کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو۔ پاکستان تقسیم ہند کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے۔ یہ تقسیم خود دوسری عالمی جنگ کی شکست خوردہ برطانیہ نے کی۔ پاکستان کے قیام کے دیگر محرکات میں کیا کیا تھا، یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن پاکستان پر برطانوی استعمار نے اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی۔ میں اپنے کالم میں اس پورے دور کا احاطہ کروں گا، لیکن ذرا یاد دہانی کے لیے چند سال پہلے کی تعلیمی مہم پر نظر دوڑاتے ہیں جو پاکستان کے مخصوص میڈیا گروپ پر چلائی گئی۔ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان کے عنوان کے تحت برطانیہ ڈیفڈ یعنی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے تعلیمی شعبے میں فنڈنگ برطانیہ کی تزویراتی یعنی اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے۔ اب یہ تعلیم میں تزویراتی سرمایہ کاری کیا ہے؟ تزویراتی سرمایہ کاری میں مخفی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس پر ذی شعور پاکستانی کو ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان پروجیکٹ 25 اگست 2011 سے شروع ہوا، جس پر برطانیہ نے 25 کروڑ 39 لاکھ 9,985 پاؤنڈز خرچ کیے۔ یہ فنڈز برطانیہ نے اپنے ذیلی اداروں کے ذریعے سے پاکستان میں خرچ کیے، جس میں آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ، ڈیولپمنٹ آلٹرنیٹیوز انکارپوریٹڈ، کراؤن ایجنٹس لمیٹڈ، ارنسٹ اینڈ ینگ پاکستان، میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور ادارہ تعلیم و آگہی شامل ہے۔ برطانیہ نے پنجاب اور پختونخوا میں اس فنڈ کا 39% ایجوکیشن پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے خرچ کیا ہے۔ ایجوکیشن پالیسی کو برطانوی مفادات کے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بیانیہ پیش کیا گیا کہ اس خطے کے حکمران عیاشیاں کر رہے تھے، تب برطانیہ میں آکسفورڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس خطے کا ادب، ثقافت سب پسماندہ اور گھٹیا ہے، ہمیں برطانوی استعمار نے مہذب بنایا وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کے مخصوص میڈیا گروپ میں یہ مہم ذرا سوچئے کے عنوان کے تحت چلائی گئی، جس کے لیے برطانیہ نے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو 69 لاکھ پاؤنڈز ادا کیے اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ لیکن اس مخصوص میڈیا گروپ نے آگے بڑھنا ہے تو الف بے پے پر یقین رکھنے کی مہم برطانوی ایما پر چلائی اور تاریخ کو بطور یورپین کبیری بیانیہ ہم پر مسلط کیا، جس کے عوض اس میڈیا گروپ نے برطانیہ سے یہ رقم وصول کی۔ حتیٰ کہ اس نجی ٹی وی چینل نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ کر دیا اور یہ سوال اٹھا دیا کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ برطانیہ نے خود نظریہ پاکستان پر ہی پاکستان کے ادارے سے حملہ کروایا، جس کے لیے پاؤنڈز ادا کیے گئے۔ جدید نوآبادیاتی عہد میں استعماری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے الف اعلان بنائی گئی اور اسلام آباد میں قائم ہونے والے اس مرکزی دفتر کو چلانے کے لیے برطانیہ نے 1 کروڑ 81 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے، جس کو یہ ہدف دیا گیا کہ وہ اس تعلیمی مہم کو بھرپور انداز میں پاکستان میں پھیلانے کا ٹاسک پورا کرے گا، اور الف اعلان نے پورے ملک میں اچانک ہنگامہ برپا کر دیا۔ پاؤنڈز کی طاقت نے اس وقت تصویراتی مقاصد حاصل کرنے شروع کر دیے جب الف اعلان نے رپورٹ جاری کر دی جس کا عنوان 25 ملینز بروکن پرومزز تھا، یعنی پاکستان میں 2 کروڑ 25 لاکھ بچے آؤٹ آف سکولز ہیں۔ یہ دوسرا تعلیمی حملہ تھا۔ یہ اعداد و شمار کیسے جمع ہوئے اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ اب سیاستدان، تجزیہ نگار، دانشور برطانوی فنڈ سے تیار کردہ اس رپورٹ کے یہ اعداد و شمار ذہن نشین کراتا ہے، لیکن اس ڈاٹا کی چھان بین کی آج تک کوشش نہیں کی گئی۔ سیکشن منظوم تاثرات، عنوان حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کلام حافظ محمد طاہر نفیس، لاہور۔ حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا، حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا، اہل زمیں افسردہ ہیں جنت میں ہے جشن لقا۔ حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا،
اہل زمیں افسردہ ہیں، جنت میں ہے جشن لقا، وہ جانشین حضرت عبدالعزیز رائے پور، وہ جانشین حضرت عبدالعزیز رائے پور، عقل و شعور دین و دنیا کا وہ رہبر چل بسا، وہ جانشین حضرت عبدالعزیز رائے پور، عقل و دانش دین و دنیا کا وہ رہبر چل بسا، رونق زمیں کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی، رونق زمیں کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی، ہم سینہ شق ہم جاں بلب ہم غم زدہ ہم بے نوا، رونق زمیں کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی، ہم سینہ شق ہم جاں بلب ہم غم زدہ ہم بے نوا، رہبر شریعت کے طریقت کے مجدد اور امام، رہبر شریعت کے طریقت کے مجدد اور امام، دنیا و دین کی جامعیت کے حقیقی رہنما، روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل، روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل، مردہ دلوں کو کھینچ کر عاشق کیا شیدا کیا، روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل، مردہ دلوں کو کھینچ کر عاشق کیا شیدا کیا، مال و منال زیست سے تھے اس قدر بے التفات، مال و منال زیست سے تھے اس قدر بے التفات، زرداریوں کو چھوڑ کر خود داریوں کو لے لیا، مال و منال زیست سے تھے اس قدر بے التفات، زرداریوں کو چھوڑ کر خود داریوں کو لے لیا، مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جلوہ گر، مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جلوہ گر، قلب و نظر میں برق و نور فکر و عمل میں بے ریا، مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جلوہ گر، قلب و نظر میں برق و نور فکر و عمل میں بے ریا، انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی، انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی، صحبت میں جو بھی آ گیا حکمت سے بہرہ ہوا، انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی، صحبت میں جو بھی آ گیا حکمت سے بہرہ ہوا، حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول، حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول، زندہ ہوئے ہیں آپ کی جہد مسلسل سے شہا، حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول، زندہ ہوئے ہیں آپ کی جہد مسلسل سے شہا، صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس، صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس، اسلاف کی راہ عمل کا سلسلہ جاری ہوا، صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس، اسلاف کی راہ عمل کا سلسلہ جاری ہوا، حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا، اہل زمیں افسردہ ہیں جنت میں ہے جشن لقا۔